اس لیے آپ اس عظیم المرتبت سلطان الاساتذہ سلطان المحدثین جہاں علم حدیث کے آپ گوہر پارے بکھرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اس لیے آپ بگوش سماعت کیجئے اور حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے سچے جانشین علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ رونے کے اسٹیج ہو رہے ہیں، اس لیے شایان شان حضور کا نعرہ تکبیر سے استقبال کیجئے اور حضور ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، حضور محدث کبیر شہزادہ حضور صدر الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا فسبحان الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على الماء فجمد وخلق الخلق فأحصاهم عددا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا فردا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الخلق صلى الله عليه وسلم دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ ایک بار نہایت احترام و عقیدت اور غایت کمال و محبت کے ساتھ سید کائنات فخر رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں سے اولیاء کرام کو منتخب فرما لیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں وارد ہے، ان احبائی من خلقی و اولیائی من عبادی الذین یذکرون بذکری و اذکر بذکرہم۔ میری مخلوق میں سے میرے محبوب وہ لوگ ہیں اور میرے بندوں میں میرے اولیاء ولی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر ہوتا ہے تو میری یاد تازہ ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کی یاد تازہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تو اللہ نے ان کا معاملہ اپنے معاملے سے کتنا قریب کر دیا ہے بے شک کہ جب ان کا ذکر ہو تو اس
اس ذکر میں اللہ کا ذکر شامل ہے، اور اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کے ذکر میں ان کا ذکر شامل ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ان اولیاء کرام کو عامہ خلق کے اوپر فضیلت اس طرح پر ظاہر ہو گئی کہ ہر انسان اللہ کا ولی نہیں ہے اور یہ اللہ کے ولی ہیں، ہر انسان اللہ کا محبوب نہیں ہے اور یہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں، ہر انسان کی باتیں خدا کے دربار میں قبول نہیں کی جاتی مگر ان کی ہر بات اس بارگاہ میں مان لی جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ ان کا درجہ ہے، ان کی یہ محبوبیت ہے، مگر اسی کے ساتھ ان کے اوپر جب کڑے کڑے حالات آتے ہیں تو ان کڑے حالات کا وہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں، جزع فضا نہیں کرتے، گریہ و زاری نہیں کرتے، اللہ سے رو رو کر نہیں کہتے کہ اے اللہ ہمیں کیوں اس مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، ہمیں نجات دے دے، کرم فرما دے، بلکہ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے آزمایا تو ہے، ہمیں کچھ سمجھا ہے، ہمیں کچھ مرتبہ دیا ہے، جبھی تو اللہ تعالی ہمیں اس حال میں رکھے ہوئے۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اخیر عمر میں آنکھ سے معذور ہو گئے۔ ایک بار حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے سنا کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے ہوئے ہیں، اور رسول پاک نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ جو تو کہہ دے گا وہ ہو جائے گا، تیری زبان کو لسان صدق بنا دیا، تو پھر چلو ان سے دعائیں کرائیں۔ لوگ اپنی فریادیں لے کر ان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا میرے لیے اس بیماری میں مبتلا ہوں، دعا کر دیجئے، میں ان مصیبتوں میں گھرا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے، میں بے اولاد ہوں، ذرا اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ طرح طرح سے لوگ اپنی دعاؤں کے لیے آتے، جو کام جلد ہونے والا ہوتا وہ فوراً ہو جاتا، اور جس کام کے لیے وقت کی ضرورت ہے اس میں وہ اس وقت کے اعتبار سے کام ہوتا۔ سب کی دعاؤں کی انہوں نے التجا کی، سب کا کام پورا کیا۔ کسی صاحب نے آ کر عرض کی کہ حضور سب کے لیے تو دعا کرتے ہیں کہ اس کا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، سب کا کام ہو رہا، آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، آنکھ سے معذور ہیں، آنا جانا، طواف کرنا، مسجد میں پہنچنا وغیرہ کتنی دشواریاں آپ کے لیے، اپنی آنکھوں کے لیے بھی ذرا دعا کر لیں۔ تو ان پر رقت طاری ہو گئی، آنکھ سے چند قطرے آنسو ٹپک پڑے، کہنے لگے تو کیا کہتا ہے، میرا رب جب مجھے اسی حال میں دیکھنے پر راضی ہے تو میں کیوں اس کی رضا کے خلاف دعا کروں؟ سبحان اللہ دعا سبحان کروں۔ اللہ۔ ذرا سوچو، شک یہ شان ان لوگوں کو ملتی ہے۔ بے شک بے شک۔ سیدنا شیخ ابو الفتح بستی رضی اللہ سبحان تعالی عنہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، نظر نہیں پڑی، کسی نوکیلے پتھر سے ٹھوکر لگی، ناخن پاؤں کا ادھڑ گیا، خون جاری ہو گیا، اور آپ مستی میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا رب العالمین تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ مجھے تو نے اس امتحان کے لیے یاد تو رکھا۔ سبحان اللہ۔ ان کے اوپر حالت وجد طاری ہو گئی۔ ہاں۔ کسی کی انگلی میں چوٹ لگ جاتی ہے، پاؤں میں انگلی پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور سی سی کرتا ہے، ناخن ادھر جائے تو ہائے وائے کرتا ہے، اور یہ سبحان اللہ شکر کا ادا کر رہے ہیں اپنے رب کا بے شک۔ کہ اے رب العالمین تو نے مجھے اپنی اس رضا کے لیے یاد تو رکھا ہے۔
کہ تیری رضا اسی میں ہے بے شک کہ میرا امتحان لیا جائے. تو نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے. ہاں سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام تو مخلوق سے منتخب ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہاں. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. واہ سبحان اللہ سبحان رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بے شک تو یہ شان ہے اولیاء کرام کی کہ ان سے بھی منتخب ہو کر بڑھ کر انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام میں سے منتخب میرے آقا سرور کائنات ہے. بے شک اب اولیاء کرام کی شان کیا ہے؟ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا جلوہ کمال ہوتا ہے، جلوہ جلال و جمال ہوتا ہے. ہر ولی انہی کے جلووں سے ہیں. اسی لیے تو فرمایا گیا ہے عقائد کی کتابوں میں کرامت الولی معجزۃ، اس ولی کے نبی کا معجزہ ہے. واہ واہ بے شک سبحان اللہ نبی نے اپنے معجزے کو اس ولی کے ہاتھ سے ظاہر کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، حضور محدث کبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی اس کے بعد آنا مت، چاہے یہ ٹیڑھا ہو، گرے پڑے، جو بھی. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو رفیقان ملت، عزیزان گرامی، ہر ولی ایک نہ ایک نبی کا جلوہ ہے، ان کا پرتبہ خاص ہے. بے شک اس لیے اولیاء کرام کے انداز بالکل اسی طرح سے مختلف پائیں گے جیسے انبیاء کرام کے انداز. کوئی ولی بڑے ہی جلالی ہوتے ہیں اور کوئی بہت ہی جمالی ہوتے ہیں. کوئی اب ولی ایسے ہوتے ہیں کہ بس لوگوں کا کام بناتے چلے جاتے ہیں، اور کوئی وہ ہیں کہ ذرا بھی کوئی ان کے آگے سے گزر گیا، نگاہ غضب اٹھائی، وہیں بھسم ہو گیا. یہ بھی ہوتی ہے. ایسی بھی شانیں ہیں اولیاء کرام کی. مگر اللہ نے سارے انبیاء میں سید کائنات کو جو فضیلت اور عظمت عطا کی ہے، اس کا جلوہ ہی ہے سارے انبیاء کرام پر ظاہر. بے شک مگر آؤ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. اور بہجت الاسرار شریف میں نثر میں آپ نے یوں ہی ارشاد فرمایا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا جلوہ ہوتا ہے. بے شک اور میں سید کائنات امام الانبیاء خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اب اس ولی کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ کل ولی تحت قدمی ہادہی الا ان قدمی ہادہی الا رقبت کل ولی اللہ. میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ عظمت عطا کی کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حجا لما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل الشان، عظیم المرتبت، اولو العزم رسولوں میں سے ایک اعلیٰ شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے میں ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی، میرا امتی بننا پڑتا. ویسے تو ہیں ہی ہیں سب ان کی امت میں قرآن کی آیت کے مطابق، مگر ظاہر میں بھی
ان کی اطاعت فرماتے اور ان کے نقش قدم پر چلتے کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے. اس لیے اللہ تعالی نے سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپنے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ بنایا ہے تو ان غوث تو بہتوں کو بنایا مگر آپ کو غوث العظم بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اس لیے آپ کی شان اولیاء کرام کی بیچ میں ایک انفرادی شان ہے اور سب آپ کے ماتحت ہیں, آپ کے مقلد ہیں. حال یہ ہے کہ سبحان اللہ اولیاء کرام کی ایک جماعت بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئی. عرض کیا انہوں نے, حضور جس طرح سے آپ مجاہدات کرتے ہیں ہم بھی ویسے مجاہدات کرتے ہیں, مشقتیں اٹھاتے ہیں, زوردار مخلصانہ عبادتیں کرتے ہیں, جیسے آپ روزے رکھتے ہیں ہم بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں, نمازیں جتنی آپ پڑھتے ہیں ہم بھی اتنی ہی نمازیں پڑھتے ہیں, مگر بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم کو آپ کے مقابلے میں ایک شمع برابر بھی کمالات نہیں ملتے, ہمیں وہ 1000واں حصہ بھی نہیں ملا. کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم لوگ میری عبادت میں میری برابری کر رہے ہو, میرے روزوں میں, میری نمازوں میں, میری ریاضتوں میں برابری کر رہے ہو, مگر کیا تم چاہتے ہو کہ عنایت الہی اور رب قدیر کی جو رضائیں میرے ساتھ ہیں ان میں بھی میری برابری کرو گے؟ یہ تو رب کی مشیت ہے. بے شک بے شک. یہ کسی کے اختیار کی چیز نہیں ہے. بے شک. یہ رب ہی کی بات ہے. واہ. یہ ہمارے اور تمہارے اختیار کی چیز نہیں ہے. اس سلسلے میں نہ سوچو, قسم خدا کی میری شان تو یہ ہے, غوث پاک فرماتے ہیں سنو میری شان یہ ہے کہ میں کھاتا نہیں ہوں جب تک کہ میرا رب مجھ سے یہ نہیں فرماتا میری عزت و جلال کی قسم اے عبد القادر یہ کھا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کھا لے. اور میں اس وقت تک کچھ پیتا نہیں جب تک کہ اللہ یہ نہ فرمائے کہ اے عبد القادر میرے عزت و جلال کی قسم تو پی لے تب میں پیتا ہوں. سبحان اللہ. خدا کی قسم میں کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ قسمیں دے دے کر اللہ مجھے اس کام کے اوپر اکساتا نہیں ہے. کیا تم لوگ بھی ایسے ہی ہو؟ کیا تم لوگ بھی ایسے ہی ہو؟ تو یہ اس سے اندازہ کرو کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عنایات الہی کے شامیانے میں کس طرح پروان چڑھ رہے ہیں, کیا ان کی عظمت ہے, کیا برتری ہے. اب اس لیے اب وہ فریاد رسی بھی کرتے ہیں اور جس پر غضب ان کا, جس کے معاملے میں غضب ہو جائے تو پھر بالکل رسول پاک کے غضب کا ہی وہ جلوہ ہیں کہ یہ شان ہو جاتی ہے کہ اب اس کی کوئی پناہ کی جگہ نہیں رہتی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیتے ہیں تو بے تحاشا دیتے ہیں اور لیتے ہیں تو سبحان اللہ کسی سے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں اور اللہ زبردستی ان کو دیتا ہے. ذرا بے نیازی کی شان دیکھیے. فرماتے ہیں بہت دن ہو گئے, فرمایا ایک بار کہ میں ایک برج میں 11 سال تک ریاضتیں اور مجاہدے کرتا رہا کہ میری ریاضت اور مجاہدے اس برج میں مستقل ہوتے رہے تو لوگوں نے اس برج کا نام برج عجمی رکھ دیا, برج عجمی رکھ دیا. اب میں اس سے نکلا تو میرے اوپر بھوک تاری, پیاس تاری. میں نے کہا خدا کے قسم اے نفس میں تجھے کھانے نہ دوں گا, میں تجھے پانی نہ دوں گا, میں تجھے جب تک مار نہ ڈالوں اس وقت تک دم نہ لوں گا. تو آپ فرماتے ہیں عجب, ایک شخص نے مجھے خوب عمدہ بھنا ہوا مرغ پیش کیا, میں نے اس کو قبول کر کے اب اندر توجہ کی. کیا حال ہے کہ الجوع
بھوک سے بے کلی ہے. فرمایا خدا کی قسم میں تجھے کھانے کو نہ دوں گا. میں نے وہ فقراء میں تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں پھر عجب کیفیت, کئی یہ اس طرح سے چلے گزر گئے مگر میں نے کھانے نہیں دیا, کھانے کے لیے کا ایک لقمہ نہیں لیا اور ایک قطرہ پانی نہ پیا. اب اتنے میں حضرت سیدنا شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. اندر سے شور غلغلہ تھا, بھوک بھوک. وہ قریب آئے. فرماتے ہیں عبد القادر یہ اندر سے کیا آواز تمہارے آ رہی ہے؟ فرمایا یہ نفس کی طلب ہے کھانے پینے کی, اور میں اس کو مارنے پر تلا ہوا ہوں, اس لیے میں کھاؤں گا نہیں. فرمایا عبد القادر اب میرے گھر آؤ, میرے ساتھ کھانا کھاؤ. میں نے سوچا کہ چلوں. پھر میں نے کہا نفس کو تو بہانہ مل جائے گا کہ چلو ایک بڑے بزرگ کی دعوت ہی سے صحیح, کھانے کو تو ملا. میں چپ. میں نے کہا کہ نہ, اب اس دعوت میں بھی نہیں جاؤں گا. اتنے میں سیدنا خضر تشریف لائے. فرماتے ہیں عبد القادر تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو جنگل میں؟ وہاں حضرت شیخ ابو سعید اپنے گھر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. چلو چلو وہاں, جلدی کرو وہاں پہنچو. میں اب مجبور ہو گیا کہ حضرت خضر کا حکم جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, اس لیے اب جانا ضروری ہے. میں آیا تو آپ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے. حضرت مجھے دیکھتے ہی حضرت شیخ ابو سعید فرماتے ہیں کہ عبد القادر ہم نے تم کو بلایا, دعوت دی, تو ہماری دعوت پر تمہیں اعتبار نہیں آیا کہ تم نے حضرت خضر کو تکلیف دی, انہیں تمہارے پاس آنا پڑا. آؤ. ہاتھ پکڑا, دسترخوان پہ بٹھایا, اپنے ساتھ کھانا کھلایا. پھر فرماتے ہیں ایک بار جب میں ان سے بیعت ہو لیا تو انہوں نے معانقہ کر کے نہ معلوم کیا کیا چیزیں میرے اندر بھر دیں. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں لقمہ دینا شروع کیا کھانے کا. ایک ایک لقمے پر کئی حجابات غیب کے ہوتے تھے, سبحان اللہ, ایسے انکشافات ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم کھاتے ہیں تو نفس موٹا ہوتا ہے, اور شیخ عبد القادر اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو عالم بالا کی سیر ہو رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ملکوت سبحان اللہ, منکشف ہو رہا بے ہے, شک, سبحان اللہ, حجابات اٹھتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, لوح محفوظ کا ایک ایک حرف نگاہوں کے سامنے آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بھی کیا یہ شبہ رہ گیا کہ غوث پاک کے اوپر کوئی غیب منکشف نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ. اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن میں فرمایا کوئی نہیں جانتا کہ کب مرے گا مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کتنے آدمیوں کے بارے میں کہ تمہارا انتقال اتنی عمر میں اتنے سال اتنے مہینے اور اتنے دن میں ہوگا, اور ٹھیک اتنے ہی دنوں میں ان کا وصال ہوتا ہے. غوث پاک نے فرما دیا جاؤ تمہیں بیٹا دیا گیا, بیٹا ہو گیا. تو اب مجھے بتایا جائے کہ غوث پاک صرف غیب جانتے نہیں ہیں بلکہ خزانہ غیب بانٹتے بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, شان ہے ان کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. اور بزرگوں کی کرامتوں میں تو کوئی شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ روایت شاید راوی نے غلط انداز میں لکھی ہو. کیوں کہ عام طور سے تصوف کی کتابیں غیر عالموں نے لکھی, اور وہ تصوف کی کتابیں لوگوں کے ہاتھ میں پھیل گئیں, علماء کی نظر سے کم گزری. اس وجہ سے ان کتابوں میں رتب و یابس کے داخل ہونے کا شبہ ہے. مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ ان کے حالات میں جو کتاب لکھی گئی, امام شتنوفی نے بہجت الاسرار
لکھی اور بخاری کی سند کی طرح اس کی سندیں جوڑ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. طرح امام عبد الوہاب شعرانی نے ان کے حالات میں قلاد الجواہر وغیرہ اس طرح کی کتابیں لکھی، اور امام شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، امام ملا علی قاری علیہ رحمہ، بڑے بڑے اکابر ان کے بارے میں کتابیں لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کی کرامتوں میں رتب و یابس اور ہلکی پھلکی یا کمزور باتوں کے شامل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا. بے شک بے شک. اور اولیاء کرام کی کرامتوں کی اس طرح سے حفاظت نہیں کی گئی ہے جس طرح سے سرکار غوث پاک کی. ایک دم معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کی حفاظت نہ ہو سکی، انجیل کی حفاظت نہ ہو سکی، زبور کی حفاظت نہ ہو سکی، مگر قرآن کی حفاظت قیامت تک ہوتی رہے گی. بے شک بے شک. کیونکہ یہ آخری نبی کی کتاب ہے. بے شک بے تو شک. اب جو اس نبی کا پرتو ہے تو اس کی باتیں کیوں نہیں محفوظ رہے؟ ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان کیوں اللہ. نہیں محفوظ رہے؟ یا رسول اللہ سبحان اللہ. اس لیے سرکار غوث پاک کی شان نرالی. اب ایک صاحب آئے حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، بڑے زبردست عالم بھی تھے. وہ کہتے ہیں حضور مجھے حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کے لیے اجازت دے دیں، ذرا میں بصرے میں جا کر ان کی زیارت تو کر لوں. بغداد سے بصرہ کافی فاصلے پر ہے. کہا مجھے اجازت دے دیں. کہا تم ہماری زیارت کر رہے ہو کافی نہیں ہے. کہا حضور یہ تو ہماری روح جان ہے آپ کی زیارت، مگر چاہتا ہوں کہ ان کی بھی زیارت کر لوں. فرمایا اچھا لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں میں زیارت نہ کرا دوں، یہیں زیارت نہ کرا دوں. فرمایا کہاں دیکھو یہ میری آستین دیکھو. اب میں نے دیکھا آستین کی طرف تو وہاں حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں. میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب دیا، اور پھر جواب دینے کے بعد فرمایا میرا نام لے کر کہ سن تو اللہ کے سب سے بڑے ولی مرجع الاولیاء کے دربار میں ہے، تجھے اور کسی کی کیا حاجت، کسی کی اور کیا حاجت. اتنا کہا اور وہ نظر سے غائب ہو گئے. اب وہاں کچھ بھی نہیں. پھر فرماتے ہیں وہ صاحب کہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شریف کے بعد مجھے شوق ہوا کہ چلوں بصرے میں حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی حیات میں ہیں، ان کی زیارت بھی کر لوں، ان کے فیض و برکات بھی حاصل کر لوں. تو اب وہاں جیسے ہی میں پہنچا تو فرماتے ہیں کیا ہوا تو میں یہاں آ گیا، کیا پہلی زیارت کافی نہیں ہے جو یہاں آ گیا؟ پہلی زیارت کافی نہیں ہے جو یہاں آ گیا. سن تو جس کے دامن میں ہے وہ سارے اولیاء کے امام ہیں. سبحان اللہ. ہاں تو اب ذرا سوچو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف غیب جانتے اور دیکھتے نہیں ہیں، جس کو چاہتے ہیں آستین میں سے دکھا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھ لو یہ سبحان اللہ. ہم ہیں، واہ یہ واہ. دیکھ لو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بلند و بالا. بے شک. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان کے عشق میں ہمیں رکھے اور انہی کے سائے کرم میں اس دنیا سے جائیں اور انہی کے سائے کرم میں ہم اٹھیں. ہاں اللہم احشرنا فی زمرۃ غوثنا العظم. اللہ تعالیٰ انہی کے زمرے میں اور انہی کے دامن کرم کے سائے میں ہم سب کا حشر کریں. آمین. پڑھیے درود پاک. اللهم صل على سيدنا صل مولانا على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شان رکھتے ہیں کہ جب آپ نے واز شروع کیا تو 3 4 6 آدمی رہا کرتے تھے، پھر بڑھتے گئے، تھوڑے بڑھتے گئے، پھر تھوڑے بڑھتے گئے، پھر یہ حال ہوا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہونے لگے. اور پھر یہ کیفیت کہ آپ کے مدرسے کا بڑا لمبا میدان تھا،
اور اس میدان میں گنجائش نہ ہوئی، عیدگاہ میں گئے، بہت بڑی عیدگاہ، اب وہاں بھی تنگ ہو گیا، تو پھر ایک کھلے میدان میں آپ نے واز شروع کیا۔ اس زمانے میں کوئی لاؤڈ اسپیکر تھا، اس زمانے میں کوئی اور ابلاغ صوت کا ذریعہ تھا، مگر ان کے سامعین فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے واز کی شان یہ تھی کہ آپ بڑے تنتنے کے ساتھ واز کرتے، جس انداز میں جتنی آواز قریب والا سنتا، بالکل آخری صف میں بیٹھا ہوا بھی بالکل اسی انداز میں وہ آواز، سبحان اللہ، کوئی فرق نہ پڑتا۔ اتنا ہی نہیں، حضرت سیدنا عدی ابن مسافر رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصرین میں بھی ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فیوض و برکات بھی حاصل کیے۔ وہ بلکہ ایک سفر میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج کے لیے جب نکلے تو راستے میں سیدنا عدی ابن مسافر مل گئے۔ غوث پاک کی جوانی کا عالم تھا، اور وہ ذرا اس وقت ان کی عمر آگے نکل چکی تھی جوانی سے۔ اب غوث پاک نے جب ان کی زیارت کی تو سمجھ میں آیا کہ یہ تو انوار و برکات سے لبریز ہیں۔ انہوں نے غوث پاک نے ان سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو سفر آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہ حج کے لیے۔ کہ میں بھی ارادہ حج ہی کے لیے نکلا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو لوں۔ انہوں نے کہا بہت ٹھیک ہے، تم بھی ساتھ ہو جاؤ۔ اب دونوں ساتھ چل پڑے۔ اب راستے میں ایک حبشی عورت نقاب کے اندر آئی اور آ کر حضرت غوث پاک کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے خوب رو جوان، تم نے مجھے آج بہت تھکا دیا ہے، میں نے بہت مشکل سے آج میں تم کو پایا ہے، بڑے لمبے میں نے سفر کیے۔ غوث پاک نے فرمایا میں نے کس طرح تجھے تھکایا؟ کہ ہاں میں نے دیکھا کہ میں اپنے رب کی یاد میں تھی، تجلیات میرے اوپر اتنی، اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا میرا ایک بندہ عبد القادر ہے، میں نے انوار خاص سے اس کا پورا جسم بھر دیا ہے، اور اس کے رومے رومے میں نور ہی نور ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو اب مجھے شوق ہوا کہ تمہاری زیارت کے لیے نکلوں، تو میں نے حج سے سفر کیا ہے اور وہاں سے تمہاری ہی ملاقات کے لیے چلی ہوں۔ اب تم نظر پڑے، اب میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ بھی روزے سے ہو، میں بھی روزے سے ہوں، آج میں روزہ تمہیں لوگوں کے ساتھ افطار کروں۔ پھر اتنا کہا، ہم لوگ راستے کے اس کنارے سے چل رہے ہیں، وہ اس کنارے سے چلی جا رہی ہیں۔ جب شام کا وقت ہوا تو ہم لوگ بیٹھے افطار کے لیے، اچانک آسمان سے ایک دسترخوان اترا جس میں 6 روٹیاں، شہد اور کچھ اور چیزیں تھیں۔ جیسے ہی دسترخوان وہ کھولا گیا سرپوش تو دیکھا 6 روٹیاں، تو وہ حبش کی عورت بولی سبحان اللہ، میرا رب کتنا کریم ہے، روزانہ مجھے 2 روٹیاں بھیجتا تھا، ہر روز 2 روٹی بھیجتا تھا، آج ہم 3 ہیں تو اس نے 6 روٹیاں بھیجی ہیں، کہ اللہ نے مجھے بھی عزت دی اور میرے دونوں مہمانوں کو بھی عزت دی، سبحان اللہ، کہ ان دونوں مہمانوں کے سامنے میری بھی عزت اس نے باقی رکھی۔ پھر اس نے بھی افطار کیا، ہم نے بھی افطار کیا، پھر وہ نظر سے غائب ہو گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کدھر گئی۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہ جب میں اور عدی ابن مسافر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو طواف کے درمیان وجد کی ایک کیفیت طاری ہو گئی حضرت عدی ابن مسافر پر، ایسی وجدانی کیفیت کہ وہ فوراً بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وفات پا گئے، پانی چھڑک رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ تدبیریں۔ تو اب پھر
کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی ہے. سب نے کہا کہ اب یہ چل بسے، یہ چل بسے. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ وہی حب کی عورت نقاب اوڑے ہوئے آئی، عدی ابن مسافر کے سرانے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے اے اللہ مردوں کو زندہ کرنے والے، اے اللہ اس کو تو زندگی عطا کر اور اس کو ہوش عطا کر. بس جیسے ہی اس نے کہا کھٹ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے سیدنا عدی ابن مسافر اور وہ عورت غائب ہو گئی. عورت وہ غائب ہو گئی. اب یہ حضرت عدی ابن مسافر رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بڑے ہی مریدین کی تعداد بہت زیادہ تھی. کبھی کبھی انہیں غوث پاک کے وعظ سننے کا شوق ہوتا تو سیدنا عدی ابن مسافر رضی اللہ تعالی فرماتے چلو آج شیخ عبد القادر کا وعظ سنیں، چلو سنیں. کہاں ان کا وطن دور اور یہ کہاں بغداد میں وعظ، بیچ میں سینکڑوں مائل کا فاصلہ. تو وہ شہر کے باہر نکلتے اور ایک ٹیلے پر چڑھ جاتے. اس کے بعد اپنے عصا سے ایک دائرہ کھینچتے، لمبا چوڑا دائرہ. فرماتے جسے شیخ عبد القادر کا بات سننا ہے وہ آ جائے، اس دائرے میں آ جائے. اب وہ آ جاتے تو وہاں پر بالکل وہی آواز آتی جو مجلس بغداد میں ہوتی تھی. یہاں وہی آواز آ رہی ہے. بعض مریدوں کو شبہ ہوا کہ شاید ویسے ہی آواز آ رہی ہے، دائرے سے باہر نکلے تو آواز نہیں ہے. پھر دائرے میں قدم رکھا، آواز آنے لگی. پھر باہر رکھا، آواز غائب ہو گئی. تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بات تو ہر جگہ پہنچ رہا ہے، مگر اس کے سننے کے لیے اس دائرے قادریہ کے اندر آنا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا حضور محدث کبیر. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بے حساب عظمتیں عطا کی. بے شک بے شک. وہ جو چاہتے وہ ہوتا تھا. سبحان ارے اللہ. وہ چاہتے وہ ہوتا تھا نہیں، ان کی ضرورت جو بھی ہوتی اللہ قسم دلا دلا کے وہ ضرورت پوری کرواتا. سبحان اللہ. عبد القادر یہ کرو یہ کرو. اور شان بے نیازی یہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بغداد سے نکل پڑے کہ اب میں بغداد میں نہ رہوں گا. یہاں کے لوگ بڑے دنیا دار، چاپلوس اور 420 قسم کے لوگ ہو گئے ہیں. جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا ان کا شیوا ہو گیا ہے. اب میں یہاں نہیں رہوں گا، کہیں میرے اوپر ان کی صحبتوں کا اثر نہ پڑ جائے. جانے لگا تو مجھے غیب سے آواز آئی، عبد القادر کہاں جاتے ہو؟ یہاں تمہیں بغداد میں رکنا ہے. تو میں نے عرض کی اے اللہ مجھے تیرے ان بندوں سے کوئی سروکار نہیں. فرمایا عبد القادر ان کے بیچ میں رہو، ان کے ہدایت کا سامان کرو. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے ہدایت کے سامان سے زیادہ ضروری مجھے اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت معلوم ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف سے ان کو جواب آیا عبد القادر تمہارے اعمال تمہارے مراتب کی حفاظت ہوتی رہے گی، تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی، کوئی نقصان نہ پہنچے گا. تم اس مخلوق کو ہدایت دو. تو اب میں آ گیا. مجھ سے میرے شیخ نے فرمایا کہ بات کہو. میں نے کہا کہ میں کیسے بات کہوں، میں تو عرب کا رہنے والا نہیں، ایک فارسی آدمی ہوں. کہا تم نے بہت علم پڑھا ہے، علم ادب میں بھی بڑی مہارت ہے، بولو. کہ نہیں یہ بغداد ہے، بغداد کے فصحا بلغا کے سامنے بولنا بڑے فصیح شاعر اور بلاغت سے بھرا ہوا ان کا کلام ہوتا ہے. میں بات کرنے لگوں گا تو کہیں یہ ہنسی نہ اڑائیں. تو کہا کہ نہیں تم کو بات کہنا ہے. خواب میں سرور دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے پہلے میں سویا ہوا تھا. میری قسمت جاگی، آقا کائنات جلوہ بار ہوئے. فرمایا عبد القادر تم ممبر پر چڑھو اور بات کہو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ
میں اجمی ان فصیح و بلیغ عربیوں کے بیچ میں کیا بول پاؤں گا؟ فرمایا منہ کھولو. لو آب دہن نکال کر آقا کائنات نے میرے منہ میں ڈالا، پھر نکالا، پھر 7 مرتبہ اپنا لو آب دہن میرے منہ میں داخل فرمایا. فرمایا اب جاؤ بے تکان بولو. ظہر کے وقت میں پہنچا، نماز کے بعد ممبر پہ میں چڑھا تو میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی کہ میں کیسے بات کروں. تو حضرت شیر خدا مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے. گھبراؤ نہیں، بات کہو. اور حضرت مولا علی نے اپنی زبان مبارک سے 3 مرتبہ 6 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں داخل فرمایا. بس میری ہمت بیدار ہو گئی. میں نے عرض کی کہ آپ نے 6 مرتبہ کیوں کہا؟ میں رسول پاک کی برابری نہیں کر سکتا. رسول پاک نے 7 بار لعاب دہن دیا، میں برابری نہیں کر سکتا. اب میں نے بات شروع کیا تو 4 6 10 آدمی تھے، مگر اب بڑھتے اب علماء، فقہاء، بلغاء، عمراء، وزراء، یہاں تک کہ بادشاہ بھی آنے لگے. سبحان اللہ. اس وقت کا بادشاہ بھی اب آن پڑا. اس طرح سے ہر ایک آتے. ایک بار عزیز الدین نامی ایک خاص پی اے، یہ خلیفہ مستنجد باللہ کا وہ خاص اس کا معتمد علیہ تھا، وہ آیا. غوث پاک کی بارگاہ میں بات ہو رہا تھا، وہ ایک جگہ بیٹھ گیا. سرکار غوث پاک عام لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے. فرمانے لگے اب دیکھ کر لوگ عزت جاہ مرتبہ پا جاتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام سے باغی ہو جاتے ہیں، خوف الہی ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے. اس طرح سے ایک اس پر وار کرتے رہے. پھر فرمایا اٹھ عز الدین کھڑا ہو جا اور میرے ہاتھ میں ہاتھ دے، ورنہ تجھے پتا نہیں ہے کہ تیرے لیے جہنم منتظر ہے. اگر تجھے بچنا ہے تو سوائے میرے کسی دامن میں تجھے پناہ نہ ملے گی. ذرا سوچو، اس طرح سے للکارنا کسی صاحب مرتبت کو اور خلیفہ کے معتمد کو یہ آسان کام نہیں ہے. یہ سرکار غوثیت مآب کا کام ہے، جن کے ایک ایک اشارے پر احکام خلفاء کے بدل جاتے ہیں. ایک مرتبہ سرکار غوث پاک گھر میں تشریف فرما تھے. خلیفہ مستنجد باللہ آپ کی ملاقات کے لیے آیا. عباسی خلافت کا ایک خلیفہ وقت وہ آیا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے. اس نے ایک تھیلی بھر کر اشرفیاں سونے کی پیش کر دی. سرکار غوث پاک کا چہرہ سرخ ہو گیا. تھیلی ہاتھ میں لی اور لے کر یوں اس کو نچوڑا. فرمایا خلیفہ یہ دیکھ اس میں سے کیا نکل رہا ہے. خون کے فوارے اس میں سے نکلنے لگے. فرمایا مسلمانوں کا خون چوس چوس کر تو لایا ہے مجھے نظر گزارنے. سن، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ پورے بغداد میں تیرے خلاف بغاوت پھیل جائے گی تو میں اتنا نچوڑتا کہ تیرا دارالخلافہ، تیرا خلافت گھر بھی ڈوب جاتا. اتنا اس کو نچوڑتا کہ خون میں وہ بھی نہا جاتا. اب یہ کیفیت کانپنے لگا. خلیفہ مستنجد باللہ لرزہ طاری ہو گیا. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا عظمت عطا کی ہے. یا رب العالمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم میں اس دنیا میں بھی رکھ اور انہی کے شامیان رحمت میں آخرت میں بھی رکھ. آمین. رفیقان گرامی، یاد رکھو کہ یوں تو غوث پاک کا ذکر منا لینا بڑا آسان ہے، ان کی یاد کی مجلس میں شریک ہو جانا بڑا آسان ہے، مگر ذرا غوث پاک کو مانتے ہو؟ اس کی بھی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی سند ہے؟ غوث پاک کو گالیاں دینے والوں سے دوستی کرنا اور غوث پاک کا دم بھرنا کیا ایک آدمی سے ممکن ہے؟ انہی کو کی دعوت میں جاؤ
ان کو دعوت دے دے کر کے بلاؤ، ان کی باتیں سنو، غوث پاک کے خلاف جو چاہیں وہ بکواس کریں، اور تم بالکل بالکل چپ چاپ بیٹھے سنتے رہتے ہو۔ تمہارے اندر غیرت ہوتی منہ نوچ لیتے، ان کا بائیکاٹ کرتے، ان سے تم اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے، مگر حالات ایسے بدل گئے۔ اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کو سیکھنا ہے تو حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ میری قسمت کی قسم کھاتے ہیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھاتے ہیں سگانے بغداد، ہند میں رکھ کے بھی دیتا ہوں پہرا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دیتا اللہ ہوں پہرا سبحان تیرا۔ اللہ تو یہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ کس طرح سے اگر کسی نے ایک لفظ غوث پاک کی شان میں کوئی برا لفظ نکالا تو اعلیٰ حضرت نے فوراً اس کا دفاع کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ دیوبندیوں نے اعتراض کیا صلاۃ غوثیہ جو مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے استمداد کے لیے، غیبی مدد کے لیے اور مشکلات کا حل نکالنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، مقاصد حسن کی تکمیل کے لیے جو پڑھی جاتی ہے صلاۃ غوثیہ، یہ 2 رکعت نماز، اس کے اوپر وہابیوں نے اعتراض کیا تو اعلیٰ حضرت نے 2 رسالے ان کے رد میں اور صلاۃ غوثیہ یعنی صلاۃ الاسرار کے اس بات میں اور اس کی حقانیت میں آپ نے تحریر فرما دی۔ ایک موقع پر کچھ نااہلوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کر دیا کہ وہ تو سید نہیں تھے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ رافضیوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تو سید نہیں ہیں، یہ سید نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو امام حسن کی اولاد کہتے ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے لڑکے تھے سب کربلا میں شہید ہو گئے تھے، تو اب کہاں سے ان کی جب اولاد ہی نہ بچی تو اولاد کی اولاد اور نسل چلی کیسے، یہ کہتے ہیں۔ تو اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے رد میں منہ توڑ رسالہ اور حدیثوں سے ثابت کر کے یہ لکھا۔ اب میرے پاس بھی افریقے سے اسی طرح کا ایک سوال آ گیا، اعلیٰ حضرت کا وہ رسالہ تو مجھے نہیں ملا، تو جھٹ میں نے بخاری شریف اور مسلم شریف اور حدیث کی دوسری کتابیں کھولیں تب، اور اسماء الرجال کی کتابیں، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ حضور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی لاڈلے جنگ کربلا میں شریک ہوئے، اور حضرت سیدنا حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک ہوئے، اور امام حسین نے اپنے بیٹے امام علی زین العابدین کو اور حضرت امام حسن مثنی کو دونوں کو جنگ میں جانے سے روک دیا، دونوں کو روک دیا، دونوں گرفتار ہوئے۔ سبحان پھر حضرت امام حسن مثنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ماں کے چچاداد بھائی نے ابن زیاد سے اپنی ضمانت پر چھوڑایا، یہ اسماء الرجال کی کتابوں میں ملا۔ پھر میں نے بخاری شریف میں یہ حدیث پڑھی کہ جب وہ فدق کے مال کا متولی بنایا تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی اور حضرت عباس کو، تو مولا علی کی وفات کے بعد حضرت امام حسن کے ہاتھ میں آیا، پھر امام حسن کی وفات کے بعد امام حسین کے قبضے میں وہ متولی بنے، پھر امام حسین کی شہادت کے بعد لکھا ہے اس میں کہ علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین اور حسن ابن حسن کے قبضے میں آیا، دونوں اس کے اوپر، دونوں اس کا انتظام کرتے تھے۔ اب دیکھو حسن ابن حسن کا ذکر ہے، امام حسین کی شہادت کے بعد مال فدق کی تولیت کا کام امام زین العابدین اور امام حسن مثنی ابن امام حسن یہ کیا کرتے تھے، یہ دونوں، تو ثبوت یہ مل گیا مجھ کو۔ پھر میں نے بخاری شریف میں یہ بھی پڑھا کہ سیدنا عبداللہ المحق
ابن حسن مصنع سے نے حضرت جابر سے استخارے والی نماز اور دعا کی روایت کی ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھرپور انداز میں تمام مخالفین غوث اعظم کا دندان شکن جواب دے کر ہمیں اسلحے دیتی ہیں، تو اب ان اسلحوں کو استعمال کرو اور تم اپنے آپ کو سبحان اللہ رکھو۔ ان کے دشمنوں سے دوستی گانٹھنا یہ جرم ہے۔ ہاں، اس لیے سرکار غوث پاک تو وہ ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سبحان اللہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سبحان اللہ اے رضا یوں نہ دلک تو نہیں جید تو نہ سبحان اللہ سیدے ہر دہر ہے آقا تیرا۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام سبحان اللہ، علیکم۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے۔ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فیروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پہ لاکھوں سلام،